وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمان باری تعالی ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الدین النصیحہ، دین بھلائی ہے. اسی سلسلے کا ہمارا یہ 14واں محاورہ ہے. اس میں ہم قادیانیت کی دوسری آیت جسے وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف وفات عیسیٰ کے اس بات میں پیش کرتے ہیں، ہم اس آیت پہ نقاش کریں. اور وہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز یہ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 معبود بنا لینا؟ تو وہ جواب میں فرمائیں گے کہ سبحانک ما یکون لی، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہ ہو. اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھے علم ہوتا، تو میرے نفس میں جو ہے اسے جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو ہے اسے نہیں جانتا. تو علام الغیوب ہے. میں نے انہیں ایسا نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم نہیں دیا. کیسے ہو سکتا ہے؟ میری تمام دعوت صرف وہی تھی جو تیرا حکم ہوتا، اور اس کا خلاصہ دیکھیں کیا وہ پیش کرتے ہیں ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. لوگو اللہ کی عبادت کرو. میں نے یہ لوگوں کو اپنی دعوت نہیں دی، اپنی عبادت کی، نہ اپنی ماں کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور آگے یہ فرمایا اے اللہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں اس وقت تک ان میں گواہ رہا جب تک ان میں رہا، قوم میں جب تک میں رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اے اللہ جب تو نے میری توفی فرما دی، اے اللہ جب تو نے میری توفی فرما دی، مجھے اپنے قبضے میں لے لیا، تو ہی ان پہ نگران اور تو ہر چیز پہ گواہ. اب قرآن حکیم کی اس آیت سے کیسے مرزا غلام قادیانی نے استدلال کیا؟ حالانکہ اس آیت میں تو اسی توفی کی طرف اشارہ ہے جس کی تفسیر ہم نے اس سے پہلے محاورے میں کی ہے.
اور اس میں جملہ اقوال جو مفسرین کے پیش کیے ان سب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہوئی۔ تو پہلی آیت جو حضرت عیسیٰ سے خاص تعلق رکھتی ہے اور اس میں ان کا ذکر ہے وہ یہ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اور دوسری یہ آیت ہے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہ۔ اب اس آیت کو اس میں آپ تأمل کیجئے، اور جو اہل تفسیر نے اس کے بارے میں لکھا ہے صرف اردو ترجمہ اگر دیکھ لیں تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ اور جب روز قیامت اللہ تعالی حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ تو کیا فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ ہے اللہ سبحان پاک، میرے لیے مناسب نہ تھا کہ میں وہ کہتا جس کا مجھے حق نہ تھا۔ کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی الوہیت کی دعوت دے؟ صرف اللہ کا یہ حق ہے۔ اگر میں نے ایسا کہا تو تو یقیناً اسے جانتا ہے، اور تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا تیرے نفس میں، یقیناً تو علام الغیوب ہے۔ میں نے تو صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ وہ کیا ہے؟ تم اللہ کی عبادت کرنا جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو دعوت پیش کی، اور میں اس وقت تک گواہ رہا جب تک ان میں موجود رہا، اور جب آپ نے مجھے قبضہ میں لے لیا تو آپ ہی ان پر نگران رہے، اور آپ تو ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اب اس قرآنی بیان میں جن امور کا ذکر ہوا ہے ان میں تأمل کریں۔ اولا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ کا جواب علیہ السلام۔ نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی توفی کا ذکر کرنا کہ اس سے قبل میں قوم پر گواہ ہوں۔ نمبر 4 توفی کے بعد حضرت عیسیٰ کا یہ بیان کہ اللہ آپ ہی نگران ہیں۔ اب غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ ایک شرکی مقولہ، اور اس کے بارے میں سوال ہے کیا کہ آپ نے قوم سے ایسا کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ یعنی یہ مقولہ، یہ قول شرکی ہے، ایسا آپ نے کہا۔ اب حق تعالی شانہ جو علام الغیوب ہیں، جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو نبی اللہ ہیں، معصوم ہیں، ان کی زبان سے ایسا شرکی کلمہ صادر نہیں ہوا، مگر باری تعالیٰ کی اس سوال و جواب سے غرض کیا ہے؟ صرف ان لوگوں کی فضاحت و رسوائی اور ان پر حجت قائم فرمانا ہے جنہوں نے دنیا میں ایسا شرک کیا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو الہ بنایا، اور یہ سنت ربانی ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام امتوں کے سامنے، جن کے اہل حق بھی ہوں گے اور اہل شرک، سوال فرمائیں گے۔ جنہوں نے ان کی عبادت کی ہوگی وہ وہاں ہوں گے، اور وہ اہل شرک جو دوسری امتوں میں بھی ہیں اور اللہ کے مقربین کی طرف اپنے شرکی اعمال کی نسبت کرتے ہیں کہ اللہ انہوں نے ہمیں تعلیم دی تھی۔ دیکھیں قرآن حکیم میں ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ سورہ فرقان میں ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ
اپنے مقربین بندوں کو اور ان کی ناحق عبادت کرنے والوں کو جمع فرمائیں گے اور صالحین سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود ہی راہ راست سے پھر گئے؟ اب وہ کیا جواب میں کہیں گے؟ اے اللہ سبحانک، وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، یعنی یہی جواب ہے، تیری ذات پاک ہے، ہمارے لیے مناسب نہ تھا، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیاء، کہ تیرے سوا ہمیں نے دوست بناتے۔ تو صالحین و مقربین اللہ کے روز قیامت مشرکین اور ان کے شرک سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ اب اس سوال اور جواب سے اللہ کی غرض کیا ہے؟ سوائے اس کے یہ نہیں ہے کہ وہ ان نیک بندوں نے ان کو تعلیم دی تھی یا ان کو ایسا کہا تھا یا اللہ کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ بری ہیں، غرض صرف اہل شرک کی رسوائی اور ان پر اتمام حجت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو جب حق تعالی شان ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال فرمائیں گے کہ کیا یہ قول آپ نے کہا اپنی نسبت کہ میری اور میری ماں کی تم نے بات کرنا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قول کی اپنی طرف نسبت کی نفی فرمائیں گے اور کہیں گے کہ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میرے لیے روا نہ تھا کہ میں کوئی نہ حق بات کہتا، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے اس کا علم ہوتا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں نے تو صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، کیا کہ تم اللہ کی بات کرنا جو میرا اور تمہارا رب ہے، صرف میں نے یہی اپنی قوم کو کہا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال اللہ کا فرمانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب، تو اس کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل واضح ہیں، صاف ہیں، متعین ہیں۔ قرآن کریم نے سوال کے الفاظ کو واضح طور پہ بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ الفاظ کہ حضرت عیسیٰ کو ایک قول کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ایسا کہا؟ اب جواب کا صیغہ بھی بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ اسی قول کے بارے میں فرمائیں گے اور اس کی نفی کریں گے کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ تو جب روز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ طاہرہ مطہرہ کو معبود بنانے والے اپنے شرک کی نسبت ان کی طرف کریں گے کہ انہوں نے ہمیں ایسا کہا، اور حضرت عیسیٰ اس کا رد فرمائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایسا کہنے کا ہے، اس سے اہل شرک کی فلاحت ہوگی، ان پر اتمام حجت ہوگی، جیسے کہ ہر امت کے اہل حق اور مقربین اللہ کے بندے، ان کی عبادت کرنے والے اہل شرک جو ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال فرمائیں گے اور اللہ کے نیک بندے جواب دیں گے، تقریباً وہی جواب ہے۔ قرآنی مذکورہ نص میں اس سوال و جواب کے علاوہ آگے کیا ہے وہ غور فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے محبوب اعظم رب تعالیٰ کے ساتھ مزید مکالمہ فرماتے ہیں، اور ہمیشہ یہ انبیاء کی سنت رہی کہ وہ ذات باری تعالیٰ جو محبوب اعظم ہے تمام بندوں کا جل وعلا، اس کے ساتھ کثرت مکالمہ میں لذت روحانی اور زیادتی ایمانی کی خاطر طوالت اختیار کر لیتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنا سوال ہوا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اس کا جواب تو اتنا ہی تھا، یہ میری لاٹھی ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مکالمہ میں طوالت ہوئی۔ احش علیہ، کیا فرمایا حضرت موسیٰ نے؟ ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی۔ دیکھیں یہ اضافہ جو ہے، یہ لذت روحانی
اور زیادتی ایمانی کی خاطر ہے۔ پھر اللہ کی ذات محبوب آدم ہے، محبین ہمیشہ اپنے محبوب کے ساتھ مکالمے میں ہی تسکین روحانی پاتے ہیں۔ تو سوال و جواب کے علاوہ اب غور کریں، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ ایک اور مقولہ بھی ہے، یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ آپ نے فرمایا اے اللہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں قوم میں رہا میں ان پر گواہ رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب آپ نے میری توفی فرما دی، مجھے قبضے میں لے لیا، اور توفی وہی ہے جس کا ذکر پہلے ہوا، وہ توفی رفع۔ اب حضرت عیسیٰ قوم میں نہیں آسمان پہ چلے گئے، تو فرمایا كنت انت الرقیب علیہم، آپ ہی ان پہ نگران ہیں، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پہ گواہ۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دو امر کا بیان ہوا۔ اولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم پر گواہ ہونا اس زمانے تک جب تک ان کی توفی نہیں ہوئی، جب تک وہ ان میں موجود رہے۔ ثانیاً دوسرا امر جس کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کی توفی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے۔ تو یہ دو چیزوں کا بیان ہوا ہے۔ تو اس فرمان ربانی میں کہیں موجود نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے قوم کی حالت کے بارے میں پوچھا، نہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت کے بارے میں لا علمی کا اظہار ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تا حیات قوم کی ذمہ داری کا ذکر ہے۔ یہ ہے کہ جب میں ان میں رہا میں گواہ تھا، پھر جب میری توفی ہو گئی تو ہی ان کے حال کو جانتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تا حیات قوم کی گمراہی کی ذمہ داری کا کہیں ذکر نہیں، نہ یہ ذکر ہے کہ جب میری وفات ہو گئی، کہیں ذکر نہیں، نہ ہی یہ ذکر ہے کہ وفات کے بعد قوم کی گمراہی جو ہے وہ اس سے بری الذمہ ہے۔ تو یہ سب امور وہ ہیں جن کے اوپر گفتگو ہوگی، مناقشہ کیا جائے گا۔ تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان امور کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جن کا ذکر نص قرآنی میں ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، مگر قادیانیت نے ان کا اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے۔ کیوں اضافہ کیا ہے؟ تاکہ وہ حیلہ سازی سے حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرتے ہیں۔ اور غور کریں کہ قرآنی نصوص میں اور قرآنی نص میں یا ان آیات میں جو امر مذکور نہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ ان کا اضافہ کیا ہے قادیانیت نے۔ پہلا امر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے قوم کی حالت کے بارے میں سوال یہ ہے ہی نہیں کہیں، بلکہ سوال کیا ہے؟ انت قلت، کیا تو نے یہ کہا؟ قوم کی حالت کا کہیں ذکر نہیں۔ دوسرا امر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قوم کی حالت کے بارے میں لا علمیت کا اظہار، اس کا بھی ذکر نہیں، کہیں ہے ہی نہیں سوال۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا کیا آپ نے یہ کہا؟ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کی قوم نے یہ کیا، کہیں ذکر نہیں قرآن میں۔ پھر حضرت عیسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے قوم کے بارے میں کیا پتا ہو، بلکہ اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ تیسری بات، حضرت عیسیٰ کا اپنی قوم کی ذمہ داری لینا، ان کی گمراہی کے بارے میں ذمہ داری لینا اور تا حیات ذمہ داری لینا، اس کا کہیں ذکر نہیں۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قوم کی حالت میں، قوم کی حالت کے بارے لا علمیت میں عذر بننا، یہ بھی کہیں ذکر نہیں۔ اور
ان کی وفات کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پھر قوم کی گمراہی سے بری الذمہ ہونے کی حجت بن جانا، یہ بھی کہیں ذکر نہیں۔ قرآن کریم کی جو مذکورہ آیتیں ہیں یا دیگر بھی کوئی قرآنی آیات جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قوم کی حالت کے بارے میں سوال اور ان کی قوم کی حالت سے لا علمی کا اظہار ہو، کہیں ذکر نہیں۔ نہ یہ ذکر ہے کہ وہ قوم کی گمراہی کے تاحیات ذمہ دار ہیں، انبیاء کا یہ کام ہے، وہ تو صرف بتاتے ہیں اللہ کی بات، رسول اور نبی پیغام دیتے ہیں، تو تاحیات ذمہ داری کا کہیں ذکر نہیں۔ یہ اضافے اس لیے ہوئے تاکہ حضرت عیسیٰ کو وفات شدہ ثابت کیا جائے، کہ انہیں وفات شدہ مان لینے سے پھر حضرت عیسیٰ بری ذمہ ہو جائیں اور ان کی لا علمی درست ٹھہر جائے، ورنہ وہ کاذب ٹھہرے، یا وہ وفات شدہ ہونے سے قوم کی گمراہی سے بری ذمہ ہو جائے، ورنہ معاذ اللہ وہ قوم کے جرم کے ذمہ دار ٹھہرے۔ یہ محض مفروضے ہیں قادیانی جو سراسر قرآنی نصوص کے خلاف ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قادیانیت کے قرآن کریم میں ان غیر شرعی امور کو داخل کرنا اور غیر شرعی تصرفات، یہ قرآن کریم میں اضافات ہیں، زیادتیاں ہیں، اور اگر تسلیم کر لیا جائے ان باتوں کو کہ یہ ہیں، تو پھر اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ ماننے کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ کیونکہ جو اضافات مرزا صاحب نے کیے ہیں، پھر ان پر جو اشکالات انہوں نے خود وارد کیے ہیں، ان کا رفع ان کی وفات کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اولاً قادیانیت کا یہ اشکال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ نہ مانے تو ان کا قوم کی حالت کے بارے میں لا علمی کا جواب جھوٹ ہوگا جو نبی کے لائق نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب خود مرزا صاحب کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو قوم کی حالت پر آسمان میں مطلع کر دیا تھا، تو پھر اگر مرزا صاحب بعد میں بجائے ان کے آسمان پر زندہ ہونے کے ان کے لیے سری نگر میں ایک قبر تجویز کر دیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو آسمان پر انہیں خبر دے سکتا تھا، قبر میں اسے امت کے حالات سے آگاہ کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ کیا وہ نہیں کر سکتا تھا؟ تو پھر کیسے حضرت عیسیٰ کی وفات جو ہے وہ اس بات کا جواز بن جائے کہ لا علمیت کا جواب صحیح ہے اور وہ معذور ہے۔ ثانیاً اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ان کی قوم کی گمراہی سے تب ان کے لیے بری ذمہ ہونے کے لیے عذر ہوتی اگر ان کی قوم ان کی وفات مزعومہ کے بعد گمراہ ہوتی۔ حالانکہ مرزا صاحب اس امر کی تصریح کر چکے ہیں کہ انجیل کو اترے ابھی 30 برس بھی نہ گزرے تھے کہ قوم گمراہ ہو گئی۔ اب دیکھیں، وفات ابھی نہیں ہوئی، نہ ان کے ہاں جو مزعومہ وفات ہے وہ بھی نہیں ہوئی اور قوم گمراہ، تو کیسے ان کی وفات جو ہے وہ ان کو بری ذمہ ثابت کرنے کے لیے عذر بن سکتی ہے؟ پھر آگے کہتے ہیں مرزا صاحب کہ ابھی 30 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ قوم گمراہ ہو گئی اور اس نے خدا کی جگہ ایک عاجز بندے کو معبود بنا لیا۔ اور یہ بھی مرزا صاحب کی تصریح موجود ہے کہ وہ 120 عمر تک زندہ رہے، 120 برس کی عمر تک زندہ رہے۔ انہوں نے واقعہ صلیب کے 87 برس بعد وفات پائی، تو اگر ہم 120 سے 30 سال منہا کر دیں، نکال دیں یعنی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کی گمراہی کے بعد بھی تقریباً نصف صدی سے زائد عرصہ تک زندہ رہے اور قوم گمراہ تھی۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ ماننے سے
وہ قوم کی گمراہی سے پھر کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ یہ امر واقع ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کو وفات شدہ تسلیم کرنے سے نہ اظہار لا علمیت کے جواب کی تصحیح ہو سکتی ہے، نہ قوم کی گمراہی کے جرم سے وہ بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ایسا ناحق قول جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں، جس کی نہ تائید قرآن کرتا ہے، نہ سنت کرتی ہے، نہ اجماع امت کرتی ہے، پھر کیسے اس قول کو اختیار کیا جائے؟ اب انشاءاللہ مزید ہم اور مناقشہ کریں گے آئندہ حلقوں کے اندر اور مجالس میں، اور اپنے آج کی مجلس کو اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ